مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خلیفہ بنا دیا۔ یہ انڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی میں نبی ہوں۔ یہ آدمی بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا۔ مرکز بنایا اپنے کام کرنے کا، خریجی کے اندر مکی مسجد ہے۔ اگر اسے خریجی سے مرکز جانا ہوتا تھا پیدل جاتا ہے۔ ہر پگڑی والے سے دین کی باتیں نہیں سنی جاتی، ہر جبے والے سے دین کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ تو آپ کس طرح پہنچے؟ آپ کو بلایا گیا اور پھر آپ نے وہاں جا کے کیا سوال کیے؟ یہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوا؟ جعفر آباد میں، یہ شہید نگر قریب میں، جی، اور مصطفیٰ آباد میں ہے، اور جھانسی کے اندر معلوم ہوا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ اچھا، عبدالرشید صاحب جو ہیں اگر یہ واپس آتے ہیں اور علماؤں کے آگے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہے؟ یاد رکھیں، فتنہ ایک بار میں ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا چینل جاوید انور شو، اگر آپ کو اس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا پسند ہے اور جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہم اچھے اچھے گیسٹ کے کر پاتے ہیں آپ تک پہنچا پاتے ہیں، آپ اس سے مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہوں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اسلام جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مکمل ہو چکا تھا، نہ اس میں کچھ جوڑا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سے نہ جانے کتنے فتنے اپنے سر اٹھاتے رہے اور ان کو کچلا جاتا رہا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے اور اس فتنے میں بہت سارے لوگ جڑتے بھی ہیں۔ کیا ہے یہ فتنہ؟ کتنے لوگ جڑے؟ کب سے چل رہا ہے؟ اور کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج اس سب پہ بات ہوگی، اور اس مدعے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جنہوں نے اس فتنے کا کاؤنٹر کیا، مفتی گلزار دہلوی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مفتی صاحب، کیا چل رہا ہے یہ؟ مطلب اچانک سے ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں جو دعوت کر رہے ہیں خلافت کا۔ کیا تھا یہ؟ کون ہے یہ؟ الحمد للہ الذی خلق فسوى والصلاة والسلام على صاحب الهدى وعلى آلہ وصحبہ الاتقیاء، اما بعد۔ اصل صورتحال یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اسلام مکمل ہو گیا تھا، اور یقیناً مکمل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات پانے والا کون ہے، وہ بتلا دیجئے۔ بہت سارے فرقے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے، وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور کمال یہ ہے، یعنی ان باطل فرقوں کا، ان کے اندر عجلت اتنی ہوتی ہے کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بستر علالت پر تھے، دو لوگوں نے دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے، اور وہ لوگ، انہیں دین سے مطلب نہیں ہے، ان کا ایک مشن ہوتا ہے۔ مشن کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے، جب ایمان دل میں بسا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ کہ حکومت کرنے کا کوئی طریقہ ہے، لوگوں پر اپنی اپروچ بٹھانے کا کوئی طریقہ ہے، یا ہم بھی بڑی ٹھاٹ کی زندگی جئیں اور نام کمائیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان معاملات سے تعلق نہیں رکھتی، مطلب اپنے آپ کو الگ دکھانے کا طریقہ ہے۔ الگ دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جس معاملے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں عبدالرشید کے، جی، یہ آدمی بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا، ٹھیک، مرکز سے جڑا ہوا تھا، مرکز مرکز نظام الدین سے۔ ہمیں اس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں علاقے میں جانے کے بعد، وہ یہ تھی کہ یہ فطری طور پر متشدد ہے، یعنی خشک مزاج آدمی ہے۔ اگر اسے خریجی سے مرکز جانا ہوتا تھا پیدل جاتا ہے۔ یہ دیکھو، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، لیکن قرآن کی اگر کوئی خود تشریح کرنے لگے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہ تو جس پر قرآن نازل ہوا وہی بتائیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، بالکل، اور اس کو وہ بتائیں گے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یعنی صحابہ اکرام۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ گمراہی تک لے جائے گا۔ انہوں نے
مزاج میں شدت کیوں پیدا کی کہ ہم اسباب کا انکار کرتے ہیں. اسباب کا کیا انکار کرنا ہے؟ ابھی ہم اور آپ دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے مائک لگا ہوا ہے, یہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں کہ دنیا تک یہ پیغام جائے حقیقت کیا ہے. جی. اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر اسباب کا منکر ہو تو کمال کی بات یہ ہے ہم نے پھر مائک کیوں لگایا, صحیح بات. کیمرے کیوں لگائے. اسی طریقے سے یہ صاحب کیا کہتے ہیں خوریجی سے نظام الدین پیدل جاتے تھے, لیکن آج مجھے پتہ لگا یہ حج پر چلے گئے. اچھا. حج پر چلے گئے, ان کے متعلقین میں سے کسی نے بتایا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ حج پر چلے گئے, پیدل گئے ہیں جہاز سے گئے؟ وہ کہنے گئے کہ جو تو جہاز سے گئے. میں ان کے اسباب کا تو انکار یہی رہا کہ جہاز سے بھی نہ جائیں, پاسپورٹ بھی نہ لیں, ویزا بھی نہ لگوائیں, جو فیس پے کرنی ہوتی وہ بھی نہ کریں, ایسے ہی جائیں. اور آج کل تو ٹرینڈ ہے پیدل جانے کا. آج کل تو ٹرینڈ بھی ہے پیدل جانے کا, تو آپ کو جانا چاہیے تھا. تو کل ملا کر بات یہ ہے یہ تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے تھے, پھر وہاں انہوں نے مرکز کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک. اور یہ کسی بڑے کے تابع نہ ہوئے. انہوں نے سہارا لیا شروع میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کا, جو مرکز کے اکابرین میں سے تھے, انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے اور صحیح ہے اور یہ محنت کرتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی اگر کاریگر بھی ہوتا ہے اور وہ بڑی محنت کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, کوئی عمل پسند آ گیا ہوگا. لیکن اگر کل کو وہی کاریگر چوری کر لے ہم اس کو ڈیفائن تھوڑی کریں گے. غلطی تو غلطی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی تو تھے نہیں کہ ان کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہہ دیا تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں صرف اسی وجہ سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی حضرت مولانا یعقوب صاحب کہہ گئے تھے. کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کی بات ہمارے لیے نجات نہیں ہے, بلکہ کامیابی اللہ اس کے رسول میں صحابہ کے طریقے پر ہے. بے شک. تو یہ شروع کا طریقہ تھا. اچھا, یہ اب 15-17 سال سے انہوں نے اپنا ایک الگ نظام بنایا, مرکز بنایا اپنے کام کرنے کا. خوریجی کے اندر مکی مسجد ہے, اس کو اپنا اڈا کہہ لیجئے, مرکز کہہ لیجئے, نظام العمل کو ترتیب دینے کا ہیڈ آفس بنا لیجئے. تو وہ انہوں نے بنایا وہاں پر. اب لوگ وہاں آتے تھے جاتے تھے. اچھا, محنت بہت کرتے تھے ان کے لوگ. تو جو لوگ علماء سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے, اہل اللہ سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے, قرآن اور حدیث کا علم ان کے سامنے نہیں ہوتا, وہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی پگڑی باندھ رکھی ہے حضرت نے. ایسا کرتے کیا تھے؟ کچھ نہیں. شروع میں لوگوں کو صرف تبلیغ کی طرف بلاتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ سیدھی سادی سی باتیں, گناہ چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, اس سے کس کو اعتراض ہوگا؟ بالکل. لیکن در پردہ اس کے اندر ان کا جو یعنی سازش کہہ لیجئے یا ان کا جو ایم تھا جس کو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ الگ تھا. وہ اب چند دن پہلے ظاہر ہوا. ٹھیک. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا چند دن پہلے 5-7 دن پہلے کی باتیں بیان کرا, اور اپنے جتنے متبعین ہیں ان کے ماننے والے, ان کا ایک ڈریس کوڈ ہے, وائٹ کلر کا یہ جبہ پہنتے ہیں اور بلیک کلر کی بڑی سی پگڑی لگاتے ہیں. اچھا, اپنا مطلب تاکہ ہم دوسروں سے جی یونیفارم ان کا ہے ایک وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا خلیفہ بنا دیا ہے. کیسے؟ خواب میں آ کر. ان کے خود کے نہیں, ان کے خود کے نہیں. کمال تو یہی ہے, اگر کوئی ڈائریکٹلی مجھے کہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ ایک لڑکا ہے جس کے حالات اتنے مشکوک ہیں کہ گھر والوں نے اسے بھگا دیا. وہ تقریباً 17 سال کا ہے, اور وہ جو برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں جو عام بچوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو خواب نظر آتے ہیں, وہ ان کو خواب بتاتا ہے, اور وہ جو خواب ان کو بتاتا ہے یہ اس پر عمل کراتے ہیں اپنے ماننے والوں سے. مطلب کسی اور کے خواب کے دیکھنے پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں. جی جی. اچھا, اور ایسی بات ہے, یعنی جیسے یہ چیئر ہم بیٹھے ہیں اس میں, اس کے 4 پیر ہیں. خواب میں دیکھا کہ ایک پایا توڑ دیا گیا اور اس کے اندر تیل کا جو ٹین ہوتا ہے, کنستر جو ہوتا ہے وہ لگا دیا گیا. تو انہوں نے بھی اپنی کرسی کا توڑ کے لیے اسے لگا دیا جائے کہ خواب میں بتایا گیا ہے. ان سے معلوم کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو ان کی دلیل یہ تھی کہ خواب میں جس کو بھی حکم دیا گیا ہے وہ سب کرتے ہیں. ہم نے کہا کسے حکم دیا گیا؟ تو کہنے لگے نور الدین زنگی کو حکم دیا گیا تھا. نور الدین زنگی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ تاریخ کے اندر درج ہے, اور حضرت عمر بن خطاب کو نہ جانے کس کس کو انہوں نے حوالے دیے. وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھا وہ خواب, لیکن وہی خواب ان کی بطلان کی دلیل ہے. کیا اس خواب کے اندر 2
لوگ آئے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. ان کی جبے، پگڑیاں، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی خیرات اور ان کی تسبیحات دیکھ کر مدینے والے اشش کر اٹھتے تھے. اچھا، وہ کھدائی والا جو قصہ تھا. نہیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکالنے کے ہاں لیے ہاں، آئے وہی تھے. وہی وہی جو روزے تک جا رہے تھے، جی وہ لوگ جی جی نیچے جی کھدائی جی میں لگے ہوئے تھے جی جی لگاتار. جی جی جی. اچھا، میں سمجھا وہ خدائی. جی جی اچھا، جی جی، یہ کھودنے والی یہ کھودنے جی والا جو جی جی جی. سسٹم تھا. تو یہ جو ہیں وہ کمال کی بات یہ، یہاں بھی یہ صورت حال ہے. ہمارے بہت سارے تبلیغی احباب جو ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے سادہ لوگ افراد ہیں، وہ ان کی محنت دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کس قدر محنت کرتے ہیں. تو محنت مقصد نہیں ہے، وہ پیمانہ مطلوب ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. اس پیمانے کے مطابق جو کام کرے گا وہ صحیح ہے، ورنہ کوئی آدمی کتنی محنت کرے، اس کا کیا ٹریک اگر غلط ہو جائے تو وہ تو بیکار ہے. اچھا، اس سب میں کون سی بات ایسی تھی جو آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگی؟ سب سے زیادہ خطرناک یہ لگی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خلیفہ بنا دیا. یہ انڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی میں نبی ہوں. یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہے. جو اہل علم ہیں، جو اس میدان کو سمجھتے ہیں، یا جو باطل فرقوں پر نگاہ رکھتے ہیں، یا اس میدان میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کتنا خطرناک انجام ہے. میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. جی. آج سے غالباً 13 سال پہلے، 2013 کی بات ہے، میں سید المدارس میں پڑھاتا تھا. میرے استاذ گرامی حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسمی الگرامی دامت برکاتہم العالیہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے، اور میں بھی حدیث پاک پڑھاتا تھا. اس آدمی کو اطلاع ہوئی، جعفر آباد کے کچھ لڑکے تھے، وہ اس کو لے کر آئے میرے پاس اور کہا کہ آپ اس کی تائید کریں، اور یہ بہت محنت کرتا ہے. یہ میرے پاس 3 گھنٹے کے آس پاس رہا. میں نے کہا کہ میرا تو کیا کہتے ہیں پیریڈ ہے، میں تو پڑھا دوں اور اس کے بعد میں ان سے بات کرتا ہوں. میں گیا، ان کو ناشتہ وغیرہ کرایا. تو میں نے ان سے سنا کہ آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، محنت کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہم نے کہا آپ عالم ہیں؟ نہیں. آپ فاضل ہیں؟ نہیں. آپ کسی چھوٹے بڑے کے ماتحت ہیں؟ حضرت مولانا یعقوب صاحب کا نام لیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب 93 سال کی عمر میں تھے اور وہ میدان میں کام نہیں کر سکتے. بہت بار ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر کسی کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، وہ کسی معتبر کا نام لیتا ہے. آج کل تو یہ صورتحال بڑی ہر کسی کے سامنے ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے نا وہاں پریشان ہے، آپ مدد کر دیجیے. یعنی کسی بھی معتبر آدمی کو، یا جس پر یقین ہو، یا جس کی ضرورت ہو، اس کا حوالہ دیتا ہے. آپ یقین جانیں، میرے ساتھی ابھی موجود ہیں علماء اکرام، جہاں وہ موجود تھے اس نشست میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مجھے یہ آدمی معتبر نہیں لگتا، اور اندازہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس راہ پر چل رہا ہے اس کے اخیر میں گمراہی ہوگی. اور یہ بات جب پرسوں ہماری ان سے ہوئی ہے 2-3 روز پہلے، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا، وہ پہچان گئے، انہیں بات یاد آ گئی کہ ہماری پہلے ملاقات ہو چکی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کرا. یہ اتنا بڑا نوجوانوں کا طبقہ، ہم نوجوانوں کی قدر کرتے ہیں. ہمارا مقصد افہام و تفہیم ہے، یعنی سمجھانا ہے، اور اس بات کو بتانا کہ صحیح راہ کیا ہے. محنت کرنے کے بعد آدمی کو کچھ نہ ملے، کیا فائدہ. بالکل. تو صحیح راہ پر جانا یہ ضروری ہے، اور یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اہل اللہ جو ہیں، جن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. کس طریقے سے؟ ایک اصول بتایا جاتا ہے جب انسان حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے کہ انظروا امن تاخذون دینکم. یہ دین جو ہے، یہ دیکھ لو تم لے کس سے رہے ہو. ہر پگڑی والے سے دین کی باتیں نہیں سنی جاتی، ہر جبے والے سے دین کی باتیں نہیں سنی جاتی. اور اس دور کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی 2-4 باتیں سیکھ لے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہی مفتی بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. ان کی کیا قابلیت ہے، یا کہاں سے کیا کورس کیا ہے، کیا کوئی عہدہ رکھتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا آج کے دور میں. اچھا، ان کی بھی قابلیت سن لیجئے. جی. ہم نے ان سے پوچھا، وہاں جو لوگ موجود تھے، بلکہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے سگے سالے آئے وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی بہت پریشان ہیں. ہم نے کیا قابلیت ہے ان کی؟ تو کوئی ڈپلومہ وغیرہ کر رکھا ہے انہوں نے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج کی اس دنیا میں ڈاکٹر ہی آپریشن کرتا ہے، کوئی موچی بھی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یا کوئی سبزی فروش کر سکتا ہے؟ وہ یوں کہے کہ بھائی علم تو سب کے لیے،
اور میں جاتا ہوں ابھی میڈیکل سائنس کی ایک بک لے کر آتا ہوں اور اس میں پڑھتا ہوں کہ ہارٹ کا آپریشن کیسے ہوتا ہے، اور میرے بچے کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر سے زیادہ ہمدردی میں رکھتا ہوں، لہٰذا وہ اپنے گھر کے اندر سرجیکل بلیڈ چلانا شروع کر دے اس کے سینے پر، بتائیے بچہ بچے گا مر جائے گا؟ یہ صورتحال ہو رہی ہے دین کے ساتھ۔ ہر ایرا خیرا اٹھتا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور جو ایک پرٹیکولر نظام ہے اس کو فالو نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا 16-17 سال سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہوں نے کیا نام رکھا اپنے اس کے فرقے کا؟ اپنے نام پر ہی؟ ابھی نام تجویز نہیں کرا کچھ بھی، بس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ محنت میں لگے ہوئے کتنے تھے۔ لوگ جڑے ہوں گے؟ ہمارے علم کے مطابق کئی سو لوگ تو وہیں موجود تھے خریجی میں، اور کہاں کہاں ہیں؟ جعفر آباد میں، اور کیا کہتے ہیں یہ شہید نگر ہے قریب میں، جی۔ اور مصطفیٰ آباد میں ہے، اور جھانسی کے اندر معلوم ہوا کہ ان کی بڑی تعداد ہے، بہت محنت کی ہے جھانسی کے اندر انہوں نے۔ دیکھیں ہر فرقے کے اندر جب تک گمراہی اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی جہاں انسان کو ہدایت کے روشن چراغ نظر نہ آئیں، جب بھی وہ فرقہ فرقہ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل و شعور رکھے اور اسے معلوم یہ ہو کہ میری زندگی کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو، اس کے بعد ایک نظام چل رہا ہے، یہی طریقہ ہے۔ بالکل۔ اگر ان سے جا کر معلوم کرے تو ساری پول کھل جائے گی، لیکن ان لوگوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے معلوم نہیں کرنا، کیونکہ جب مختلف رائے آتی ہیں تو آدمی کا ذہن کام کرتا ہے، بالکل جب ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آدمی اندھ بھکت بنتا ہے آج کے دور میں۔ بالکل۔ تو اس لیے وہ بالکل ان کے اندھ بھکت ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جیسے کہیں گے ہم تو اسی طریقے سے کریں گے، لیکن اللہ کا خصوصی فضل یہ ہے جب ہم وہاں گئے تو بہت سارے لوگوں نے توبہ بھی کری، بعد میں آ کر ملے بھی، ہم کافی دیر تک وہاں رہے، بلکہ رات کے 1-2 بجے تک وہاں رہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا، آج بھی فون آئے صبح، کل بھی آ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا توبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو دین کی بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ کیوں؟ یہ آدمی توکل کو ایسے بیان کر رہا ہے، یعنی خلاف شریعت جو بھی آدمی کیا کہتے ہیں چیز پروسے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف بھاگتی ہے، شریعت کے اگینسٹ جو بھی تھوڑا جاتا ہے آسانی لگنے لگتی ہے، اس لیے آسانی لگنے لگتی ہے۔ فار ایگزامپل اس نے کہا کہ جی دیکھیں میں جو ہے نا یہ غلط کام کرتا ہوں، کہنے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے، کہنے کہ وہ غلط کام کرتا ہوں۔ شریعت کا پہلا اصول یہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تسلیم کیجئے اس کو، اس لیے لوگ ادھر بھاگتے مجھے ہیں۔ ان کا قصہ سنتے سنتے پورا حسن بن صبا کا پورا جو زندگی تھی وہ یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے بھی ناچ گانا اور شراب نوشی جو ہے وہ سب جائز کچھ قرار دے جائز دیا تھا قرار انہوں دے نے، دیا تھا۔ جی جی، وہ مخصوص قسم کا حشیش کہتے ہیں بھانگ کو، جی حشیشیین اسی لیے کہتے ہیں، وہ بھانگ کا اس قسم کا نشہ بنایا کرتے تھے کہ وہ اسے پلا دیتے تھے اور وہ پھر آدمی یہ سوچتا تھا میں جنت کے اندر اڑ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنا پورا نظام بنایا ہوا تھا ایسا کہ وہاں پہ خواتین بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، سب کچھ موجود ہوتا تھا۔ اور جب اصل میں انسان ہوش میں آئے تو وہ کھا مٹی رہا ہوتا تھا۔ جی 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 یہی بات ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے، جی ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز جو وائرل ہو رہے ہیں، پورا مجمع ہے، بات پوری نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جی وہاں جی بات کیا ہوئی، تو آپ کس طرح پہنچے، آپ کو بلایا گیا اور پھر آپ نے وہاں جا کے کیا سوال کیے، یہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوا جو انسان ہے عبدالرشید صاحب؟ یہ ابھی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خود سلطنت دے دی گئی ہے، جی سلطنت رشیدیہ یہ الفاظ ہیں ان کے، اچھا ہاں سلطنت رشیدیہ کہ وہ اعلان جا کے کر دو سلطنت رشیدیہ کا، جو ان کے یعنی متبعین ہیں ان لوگوں نے اسٹیٹس لگا رکھے ہیں اپنے ٹیلی فون کے اوپر، موبائل کے اوپر۔ تو وہاں کے جو فکر مند علماء ہیں ہر وقت ہر دور میں اللہ والے موجود رہے ہیں، وہاں کے بہت سارے علماء موجود تھے، وہ فکر مند تھے، حضرت مولانا مفتی حامد صاحب، حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب، مفتی عبدالخالق صاحب اور دیگر افراد وہاں کے فکر مند تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ دعویٰ کر دیا تو بڑا مسئلہ ہے، اور یہ دعویٰ اس کی جو ویڈیو تھی سارے ہندوستان میں وائرل ہو گئی، بڑے بڑے علماء فکر مند، یہ دین کے نام پر کیا تباہی آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے تعلق رکھتے مشورہ کرا کہ آپ بھی آ جائیے، میں عصر کے بعد وہاں پہنچا، وہاں دیکھا لاہی عمل تیار کرا۔ اچھا باطل جو ہوتا ہے نا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے، سامنے ٹک نہیں سکتا، تو انہوں نے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ایک نظام رکھا جو ہمیں پتہ لگا، پولیس کو اس کو سب چیزوں کو اطلاع دی گئی، تو ہم نے کہا کہ پولیس کو جا کر بتائیے کہ یہ صورتحال ہے۔ پولیس والوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت اچھا کردار ادا کرا، ایس ایچ او صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، وہ سب لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا نظام یہاں پہ، ان سے کہا کہ تھوڑی دیر بات کی جائے گی۔ ہم وہاں گئے،
عشاء کی نماز میں رش اتنا تھا، ہم نے دیکھا سب جگہ کالی پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور بھی دیگر افراد تھے، تمام لوگ فکر مند تھے کہ بھائی ایسے کیا ہو جائے گا. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ایسا. جتنے بھی باطل فرقے آئے ہیں وہ خواب کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اسی پہ نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں اور اسی پر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ہر گلی کوچے میں پھرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بہار کا آدمی تھا شکیل بن حنیف، اس نے پورا فتنہ پھیلایا، وہ بھی اسی طریقے سے آیا تھا، یعنی جماعت کے حوالے سے لگا اور نوجوانوں کو اس نے ایسا بہکایا. اس کے بھی شکار اکثر نوجوان ہیں، اور یعنی ان کے والدین ان سے ناراض ہیں نوجوانوں سے، اور وہ اس کی اتنی اطاعت کرتے ہیں. اگر وہ یوں کہے کہ ان کو مارنا ہے تو ماں باپ کے خلاف چلے جائیں گے وہ، لیکن اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یعنی جن ماں باپ کے بطن سے اس کا وجود ہوا ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہاں کیا ہم وہاں پہنچے، جی ہم نے جا کے نماز پڑھی، رش بہت تھا، تیسری منزل پر جگہ ملی. میرے ساتھ ہمارے 2 دوست اور تھے، مولانا مفتی جاوید صاحب اور مفتی اویس صاحب. تو ہم وہاں پہنچے تو تیسری منزل پہ جگہ ملی، نیچے آئے ہم لوگ تو ہمیں جگہ نہیں تھی اندر جانے کے لیے. اچھا روکنا چاہ رہے ہیں اس قدر رش تھا. خیر اچھا رش کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے. وہ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی جگہ دو ذرا سی ہم بات کرنے کے لیے. ہم جا کر بیٹھ گئے. وہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی، اور دیکھیں دین کا دعویٰ کرنے والے ہندی کے اندر ماشاءاللہ فضائل اعمال پڑھ رہے تھے. یعنی ان کی لیاقت و صلاحیت اتنی بھی نہیں ہے کہ دین کی زبان کا جو ماخذ ہے عربی اسے بھی جانتے ہوں، کچھ نہیں جانتے. وہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ رہے تھے. ان کی تعلیم ہوئی، ہم بیٹھے رہے تھوڑی دیر بعد. پھر وہ بات چیت ہوئی کہ جی یہ علماء آئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. وہاں بیٹھ گئے، ہم مائک دے دیے گئے. ہم نے ان سے ایک بات کہی تاکہ یہ کوئی الزام نہ رہے کہ علماء کسی مشن کے تحت. ہمارا مقصد بھی یہ تھا، اللہ جانتا ہے، ہمارا کوئی منازع وغیرہ مقصد نہیں، ہم تو افہام اور تفہیم کے لیے آئے ہیں. ہمارا اپنا مزاج یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی ہے، خاص طور سے حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسم الگرامی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب جو مدرسہ حسین بخش کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ فرعون نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے، اور ہم موسیٰ نہیں ہیں. بالکل. تو بات اللہ کے لیے کرنی ہے، سمجھ کے کرنی ہے کیا چیز ہے. ہم چلے گئے، بات چیت ہوئی، طے کر دیا گیا مفتی وسیم صاحب اور دیگر افراد نے کہ بھئی آپ متکلم رہیں گے. انگلش میں کہوں تو پورا ڈیلیگیشن بنایا گیا. جی ڈیلیگیشن بن گیا کہ آپ بات کریں گے. میں چلا گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ سنیں ہم بات کرنے آئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں سماج اور معاشرے میں آج کے دور میں کہ یعنی ایسے ٹولز چل رہے ہیں کہ آواز آپ کی ہوگی اور شکل کسی اور کی ہوگی. کلون بن جاتے جی ہیں آج کل. بالکل، ڈیپ فیک کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا آپ یہ بتائیے اپنی زبان سے کہ آپ کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایک خیال تھا کہ شاید بولنے نہیں دیا گیا، سمجھنے نہیں دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو 6 نمبر کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، آگے بتائیں کیا کرتے ہیں. اور تو خاموش ہو گئے. ہم نے کہا نہیں بتائیں، آپ کے حوالے سے صرف قریجی میں نہیں، پوری دہلی میں نہیں، پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ایک عجیب کشمکش کا عالم ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا فتنہ پنپ رہا ہے دہلی کی سرزمین پر، حالانکہ دہلی تو یہ اولیاء کی سرزمین کہلاتی ہے. بالکل. تو انہوں نے پھر خواب کے بارے میں جب تذکرہ کیا، اور میں نے کہا آپ خواب وغیرہ کچھ بتاتے ہیں کہ جی بتاتا ہوں. آپ خود خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کون خواب دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے میرے پیچھے کوئی صاحب کھڑے تھے، وہ 17 سال کا لڑکا ہے کہ جی یہ خواب دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیا یقینی ذریعہ کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ بالکل جائز سوال ہے. تو وہ اس پہ بالکل خاموش کہ وہ یقینی، وہ بس ایسے کر کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے. انہوں نے اس کے بعد کہا، میں ان کا اور بتائیے کہ جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ان کا کیجیے آپ. انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کا حوالہ پیش کیا اور دیگر لوگوں کا جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا. حالانکہ اس واقعے کے اندر خود ان کا بطلان موجود ہے. وہ بھی ایسی اللہ والے بنتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن مشن ان کا خراب تھا. آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایک زمانے میں خوارج نکلے ہیں. جی. تو ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی نماز دیکھ کر اس زمانے کے ایمان والے اشش کر اٹھتے تھے اور اپنی نمازوں پر اور اپنی عبادات پر شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جو کرتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں جاتا، اور ایمان ایسے نکل گیا ان کے وجود سے کہ جیسے شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے، کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے. کوئی ایمان سے تعلق نہیں، دکھاوا تھا، صرف دکھاوا تھا. تو شیطان ایسے لوگوں کو بہت کیپچر کرتا ہے. وہاں انہوں نے جب اپنی باتیں کہیں اور ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا
سوالات پوچھے. ہم نے پوچھا کہ آپ خواب بتا رہے ہیں، یہ بتلائیے خواب کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. وہ کہنے کہ وہ پہلے خاموش ہے، پھر کہنے کہ مجھے تو نہیں پتا. اچھا. میں نے کہا آپ کو جب خواب کی قسمیں نہیں پتا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں خواب کے حوالے سے، آپ خواب پر بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ تو خواب بھی نہیں سمجھتے، کیا کریں گے اس کو. تو میں نے کہا خواب کی 3 قسمیں آپ کو کون سا آتا ہے؟ انہوں نے پہلی مرتبہ شاید یہ سنا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں قسمیں بھی ہوتی ہیں. ہاں. خواب کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے اس کے اندر، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ضروری بات ہے کہ خواب جو ہے نا بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت باقی نہیں ہے. بہت سارے باطل فرقے اس حدیث پاک کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ نبوت باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 46واں حصہ جو نبوت کا ہے وہ رؤیا صالحہ ہیں، سچے خواب ہیں. لیکن ان سے کوئی نیا دین نہیں بنتا، بالکل ان سے صرف خوشی ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ حکم دیا ہے. آپ نے کہا کہ خواب سے خوشی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس سے کوئی دین کا حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور ایک جگہ ہے کہ درے لگائے گئے ایسے لوگوں کے جو خواب کی بنیاد پر اپنا دین گھڑتے ہیں نیا. کیونکہ وہی اور خواب میں مجھے لگ رہا ہے لوگ فرق نہیں سمجھ پا رہے. وہی اللہ کی طرف سے آتی تھی. نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. وحی اور خواب، یہ سوال بہت اچھا آپ کا. وحی جو ہوتی ہے وہ ایک مربوط نظام ہے اس کا پورا کا پورا، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جبریل امین اس کو لے کر آنے والے تھے. لیکن خواب جو ہوتا ہے، یہاں یہ غلطی یہ کر جاتے ہیں لوگ کہ نبی کو بھی تو خواب نظر آیا، وہ کہہ رہے تھے جی لیکن وہ وحی تھی. نہیں، فرق سمجھے پہلے. وحی تھی، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور عام آدمی کا خواب وحی نہیں ہوتا. بالکل. نبی کا جو دل ہوتا ہے وہ محبت وحی ہوتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن انسان تو ان کا جو عام انسانوں کا دل ہوتا ہے وہ تو تخیلات کا مرکز ہوتا ہے. بالکل. کس طریقے سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، پورا واقعہ یہ ہے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچے میں نے تجھے دیکھا، بقرعید بھی قریب آ رہی ہے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو کیا پرورش تھی، وہ نبی تھے اور کیا پرورش تھی ان کی. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے نا کر گزریے. آپ نے چھری پکڑی اور چلے گئے سیدھے مینا کے منہر کے اندر. وہ خواب تھا، نبی کا وحی تھا. حضرت یوسف نے خواب دیکھا، 40 سال بعد وہ پورا ہو رہا ہے تقریباً. لیکن آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ نبی بنیادی فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء کی جو ہیں آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے. اور یہاں کون آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میرا دل بیدار ہے؟ صرف یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے. اس لیے وہ محبت وحی ہوتا ہے، ان کا قلب مبارک جو ہوتا ہے. اور عام انسانوں کے لیے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی حدیث نفس ہوتا ہے، یعنی آدمی کے نے سارے دن ایک ویڈیو دیکھی، یا کسی انسان جب عاشق مزاج ہوتا ہے اس کو لیلا نظر آتی ہے. انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے روٹی نظر آتی ہے. انسان کسی مشن پہ ہوتا ہے تو اسے مشن نظر آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ آدمی جو بھی کرتا ہے اس کو وہ نظر آتا ہے. اگر وہ رؤیا صالحہ دیکھتا ہے تو اس سے خوشی ہو سکتی ہے. کیا دیکھا اس نے؟ وہ تائید ہو سکتی ہے، کوئی نیا دین نہیں بن سکتا. بالکل. اس نے کیا دیکھا کہ میں گناہ کر رہا تھا، مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. آپ شراب پیتے ہیں، شراب نہیں پینی چاہیے. وہ نصیحت کی، اس نے صبح سے کام کرنا شروع کر دیا. جو شریعت کے دائرے میں ہے یہ بالکل درست چیز ہے. لیکن اگر وہ کہنے لگے خواب میں آ کر کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے، اچھا یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک مولانا انوار صاحب تھے مدینہ منورہ میں، ان کے والد صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا. انہیں کیسے شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے خربوزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھائیے، ایک میٹھا ایک پھیکا ہے. کبھی کبھی شیطان انسان کے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سوچتا ہے کہ فرشتہ میرے اوپر مسلط ہو گیا، حالانکہ وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اب وہ انہوں نے خربوزہ اٹھایا، میٹھا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے دیکھیے کہ بھائی عبدالشکور آنے والے ہیں. دیکھا تو بھائی عبدالشکور آ گئے، کوئی CCTV کیمراز تو تھا نہیں. انہوں نے اس کے بعد کہا کہ مسلح اٹھائیے، پیسے. یہاں تک بھی بات آ جاتی ہے کبھی کبھی شیطان انسان کے اوپر ایسا حاوی ہوتا ہے،
اگر انسان کا تعلق اللہ والوں سے نہ ہو وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ والے وہ اللہ والے جن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. اس کا کام ہی بہکانے کا ہے. وہ کام بہکانے کس کا کو بہکائے گا؟ نہیں تو اس سے قسم کھائیے قیامت کی صبح تک اس کو مہلت ملی ہوئی ہے. تو ان کے بیٹے عالم تھے، یہ جن کے میں بتا رہا ہوں، یہ جن صاحب کے ساتھ ہوا مولانا انوار. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قریبی ہو گئے، اب نماز چھوڑ دیجیے. تو بیٹا عالم تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جان نماز تو نبی سے معاف نہیں ہوئی ہے، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، شیطان ہے، آپ لاحول پڑھیے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں. اب جیسے وہ لڑکا ہے گھر سے نکال دیا گیا، خواب اسے نظر آتے ہیں، بتاتے وہ ہیں اور عمل یہ کراتے ہیں. اچھا کس پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ بس اب یہ جواب نہیں دے رہے؟ اچھا کیا وہ خواب کی قسمیں پوری کی؟ خواب کی قسمیں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو رؤیا صالحہ ہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان پریشان کن خیالات، ایک ہوتا ہے تخویف شیطان، یعنی شیطان ڈراتا ہے انسان ہے کہ مر رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے نا اچانک سے. کبھی خواب میں ایسا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز دیکھے خواب کے اندر تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور کروٹ لے کر سو جائے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. 2 چیزیں ہو گئیں، رؤیا صالحہ اور تخویف شیطان. ایک تیسری چیز ہوتی ہے حدیث نفس. کیا ہے؟ کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ انسان جس دھن میں لگا رہتا ہے، جس دھن میں لگا رہتا ہے وہی دکھے گا اس کو. جیسے بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں، یہ والی مثال ہے، بڑی مشہور مثال. ہاں تو اسی طریقے سے وہ ان کو نظر آتا ہے اور وہ اسے خواب سمجھتے ہیں. اور یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں، شریعت کا ضابطہ یہ ہے، اور وہ مسلمات دین کے خلاف، یعنی جو باتیں دین کے اندر جاری ہیں، ساری ہیں، سنن ماضیہ جنہیں کہتے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ اس کے اپنے نفس کی خباثت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت کی صبح تک دین مکمل ہو چکا. اور ہم تو جس دور میں جی رہے ہیں اس کے اندر تو ایک حدیث پاک کے اندر ہے وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع بعضہ بعضا، یعنی فتنے اس طریقے سے آئیں گے جیسے تسبیح ہوتی ہے نا، اس کو توڑ دیا جائے اور ایسے اٹھا دیں تو دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جائیں گے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں فتنے اس تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. بالکل بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو اس کے بعد کیا سوال ہوئے پھر؟ سوال کی صورتحال یہ ہوئی کہ وہ 3 مرتبہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. وہ اکڑو بیٹھے ہوئے تھے ایسے، جیسے آج کل جینس پہننے والے بچے نماز میں نہیں بیٹھتے ٹائٹ جینس کی وجہ سے. میں نے کہا آرام سے بیٹھیے، ہم تو آپ کو سننے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے، جو باتیں غلط ہیں وہ بتانے کے لیے آئے ہیں، بس افہام و تفہیم ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ کہنے لگے مجھے بس اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں. ہم نے کہ بیٹھ جائیے. ان کے جتنے متبعین تھے یا جو ان سے منسلک افراد تھے وہ شور مچاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس نظام ختم ہو جائے. ہم نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کچھ لڑکوں کو جب سمجھایا تو وہ جھیپے، انہیں کچھ لاج آئی، وہ کہنے کے نہیں کوئی بات نہیں، بات کرتے ہیں. لیکن کچھ متشدد بھی ہوتے ہیں. 30 مرتبہ ایسا ہوا کہ بس وہ چھوڑ کے اس گیٹ سے بھاگے جو جنازے کے لیے دروازہ ہوتا ہے نا مسجد میں آگے، بس وہ اس سے نکل کے ایسی ننگے پاؤں بھاگے. وہ ویڈیوز وائرل ہیں سب کی سب، اور وہ چلے گئے. بات نہیں ہو سکی، کہنے کہ پھر بات ہوگی. میں نے کہا ابھی بات کر لیجیے، ابھی بات کر لیجیے. بعض لوگوں نے کہا کہ جی آپ اعلان کر دیتے کہ جی ان لوگوں کو توبہ کراتے. یاد رکھیں ہم لوگوں کا کام جو ہے نا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگایا ہے ہمارے ذمے وہی کام ہے. ہم صرف پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے انہیں بتا دیا سچ یہ ہے. اچھا وہ خواب کی قسمیں نہیں بتا سکے اور وہ یقینی ذریعہ نہیں بتا سکے. خواب پر اگر بنیاد رکھ دی جائے تو صورتحال یہ ہوگی آپ ایک خواب دیکھیں، آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ کا یہ کام کر لیجئے. میں خواب دیکھوں گا اس کے اندر یہ ہوگا یہ کام مت کریے. تیسرا کوئی خواب دیکھے گا اس کے اندر کوئی حکم اور ہوگا. تو یہ تو خوابوں کی دنیا بن کر رہ جائے گی، دین تو نہیں ہے. بالکل ایک عجیب چیز کا مرکب بن جائے گا. اچھا ان کے فالوورز کا کیا ریئیکشن تھا پھر؟ کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ فالوورز کا ریئیکشن ایسا تھا، وہاں جو لوگ موجود ہیں ابھی ہمیں انہوں نے بتایا، کیونکہ پھر وہ ہنگامہ ایسا ہوا، بس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ بس بھاگ لو، پکڑ لو اور یہ کر لو. بہت بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے. تو وہاں پھر یہ ہوا اس مسجد کے اندر
جو انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا اس سارے کام کو کرنے کے لیے، وہاں سے وہ کمیٹی نئی بنا دی گئی. جو لوگ پریشان تھے ان سے، جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، فوراً نئی کمیٹی بنی، پولیس والوں نے ان کا ساتھ دیا، اور کیا کہتے ہیں ان کی کمیٹی کی جو تمام چیزیں تھیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں. اور ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی کہ یہ آدمی کیا چیز ہے. اچھا، ان کا دعویٰ خلافت کا کس چیز کا ہے؟ بادشاہت کا کس چیز کا ہے؟ یہاں تو کوئی بادشاہ بن نہیں سکتا. تو آپ کس چیز کی بادشاہت میرا کریں؟ اگلا سوال یہی ہے کہ کیا کوئی اپنے آپ کو خلیفہ کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، 30 سال تک اس کی مدت ہے خلافت علی منہاج النبوہ کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان افراد کے بعد، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. اس کے بعد جو ہے نا ملوکیت کا نظام ہے. بالکل. تو یہ آدمی کہاں سے آ جائے گا؟ خلیفہ بن گیا. خلافت راشدہ کا جو دعویٰ ہے وہ کس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا، آج کل لوگ بڑا ظاہری دینداری سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کہ بس کوئی بھی آتا ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ دیندار اپنے آپ کو شو کرنے لگتا ہے اور لوگ اس کی طرف چل دیتے ہیں. اس سے بچے کیسے ہم لوگ؟ ہاں، یہ بہت شاندار سوال ہے. ہمارے یہاں اکثر نوجوان، میں آپ سے خود معذرت کے ساتھ معلوم کروں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں جب بچپن ہوتا ہے، بچے کا وقت دین میں نہیں ہوتا. اب تو دور بدل گئے ہیں، اب تو اسی لیے فتنے زیادہ ہیں. میں بتا رہا ہوں، اسی لیے ہمارے علماء نے مکاتب کا نظام بنایا. جمعیت علماء ہند کا بڑا منظم اور مبسوط ہمارے قائد ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے پورا بہت فکر مندی کا اظہار کیا. ہر جگہ جب تک دین بچپن میں بچوں کی رگ و جان میں نہیں اتارا جائے گا اور انہیں صحیح اور غلط نہیں بتایا جائے گا، وہ ایسی گمراہ ہوتے رہیں گے. ہوتا کہ آپ نے کیا سوال کہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ بچہ تھا، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے دیکھا ابا جان نماز پڑھتے، میں بھی کبھی چلا گیا نماز کے لیے. نماز بھی نہیں آتی بہت بڑی تعداد میں. وہ کالج، اسکول گیا، کالج گیا، کالج کے اندر وہاں ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو بہکاتے ہیں. اچھا، اس کی فکر بالغ ہوئی، یہ 15 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا ہوا. اس نے کہا کہ یار ہماری زندگی یہ تو نہیں ہے، ہمیں تو اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. جو بھی مسلمان بچہ ہے اس کو اتنا شعور تو ہوتا ہی نہیں، یہ زندگی آخری نہیں ہے، لائف از اینڈ نہیں ہے، لائف آخرت پہ. ہاں، یہاں لائف ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے تو مرنے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. ایمان والے کا یقین ہوتا ہے. اب وہاں جب بچہ جاتا ہے، جب علماء سے نہیں جڑا ہوا ہوتا اور حلقہ قرآن کے اندر نہیں بیٹھا ہوتا، دروس قرآن کے اندر، اور احادیث مبارکہ کا علم نہیں ہوتا، تو گلی کوچے کے اندر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں گمراہ کرنے والے، وہ ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ. اسے تو پہلی مرتبہ دین پتہ لگا ہے، اسے تو لگتا ہے علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں. ایسا نظام بنایا باطل نے کہ علماء سے عامت الناس کو کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر باطل فرقہ و شکل لے جاتا ہے. بنیادی تعلیم جب تک مکتب میں نہ ہو، مدرسے کا اس کو یعنی اس سے آشنائی نہ ہو مدرسے سے، تو اس وقت تک بہت خطرہ رہتا ہے کسی کے بھی ایمان کا. اللہ والوں سے رابطہ نہ ہو، اور اللہ والے وہ ہر داڑھی ٹوپی والا جبے والا اللہ والا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا میں کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے اور فوری طور پر دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے اور وہ دین سمجھانے لگتا ہے اور ہر کسی کو فالوورز مل جاتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، سب سے بڑا اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی دین پر تمہاری بپوتی تھوڑی ہے، دین تو سب کے لیے ہے. یہ علماء ٹھیکیدار بن گئے، اس کے علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء چوکیدار ہیں. کس طریقے سے؟ میں میڈیکل سائنس کی عام طور پر مثال دیتا ہوں، جو ابھی بھی دی تھی، ذرا اس کو کلیئر کر کے بتا دوں. جی. آدمی میڈیکل سائنس ہر جاندار کے لیے، جس ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے آپریشن کے حوالے سے، وہ صرف اسی کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا کے نفع کے لیے لکھی گئی ہے. اب کوئی آدمی کیا کہتے ہیں نیٹ کا ایگزام نہ دے، انٹرنس کلیئر نہ کرے، 5 سال تک وہ پڑھائی نہ کرے، ہاؤس جاب نہ کرے، اور وہ یوں کہے کہ میڈیکل سائنس سب کے لیے، جیسے کہتے ہیں قرآن حدیث سب کے لیے ہے اور ان کے دلائل ہوتے ہیں، اور وہ آدمی اٹھا کر کہنے لگے کہ بھائی میرے بچے کے دل میں درد ہے، جا کر بک ڈپو سے کتاب لے کر آئے، کیمسٹ سے جا کر سرجیکل بلیڈ لے کر آئے، اور جتنی محبت سے باپ اپنے بیٹے کا آپریشن کر سکتا ہے، آپ بتائیے ڈاکٹر کر سکتا ہے؟
اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ باپ جتنی محبت نہیں ہو سکتی ڈاکٹر کے اندر. وہ کہ میں تو اپنے بیٹے کا خود آپریشن کروں گا. آپ سچ بتائیں اس کا آپریشن صحیح ہوگا یا وہ بچے کی موت کا ذریعہ بنے گا؟ موت کا ذریعہ بنے گا. کیوں بنے گا؟ ٹریننگ نہیں ہے پلس محبت ہے باپ یہ کو. جو ساری دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں ان لوگوں کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ان لوگوں کو دین سمجھا نہیں ہے. الصلاۃ, ایک مرتبہ یہاں جھلمل ہے, یہاں ایک صاحب بڑے بفرے گھومے, جعفر آباد میں کشمیری والی گلی ہے, کشمیری بلڈنگ والی گلی, وہاں سے کچھ لوگ آئے, وہ امروہہ سے تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر صرف 3 نمازوں کا تذکرہ ہے. ارے تو ہم نے کہا اچھا, ہم نے کہا نماز کا تذکرہ ایک کا بھی نہیں ہے. اب انہیں خیال یہ تھا کہ ہم ان سے گفتگو کریں گے, بات کریں گے, نماز کا طریقہ یہ کہنے کے, ہم نے کہا صلاۃ کا تذکرہ ہے, اور صلاۃ کہتے ہیں دعا کو, قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو وہ اس کے اوپر بالکل لاجواب ہو گئے. قرآن کو سمجھنا جب تک استاذ نہ ہو, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے تو 12 سال تقریباً لگے ہیں سورہ بقرہ کو سیکھنے میں. سورہ بقرہ کو, ان کی زبان عربی تھی, لیکن اس کی منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, فرائض نبوت میں سے ایک فرض تھا کہ آپ اس کو سکھائیں گے, سمجھائیں گے. اللہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ کو بھولنے نہیں دیں گے, اور آپ ہی لوگوں کو بیان کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو. اس سلسلۃ الذہب سے جو جڑے گا وہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ گمراہ ہونے دے گا. جو بھی اس صراط مستقیم کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اچھا, کیا سوشل میڈیا سے بھی ان لوگوں کو پاور مل رہی ہے؟ سوشل میڈیا دودھاری تلوار ہے. سوشل میڈیا سے یقیناً طاقت ملتی ہے. آج یہاں کوئی بات ہم کریں ساری دنیا میں پہنچانا آسان ہو جاتا ہے. نوجوان فارغ ہے, اسے بیچارے کو کچھ کام نہیں ہے. اچھا, ہمارے ملک میں انٹرنیٹ بھی بڑا سستا ہے نا, تو لوگ اس کے اوپر لگے رہتے ہیں, ریلز دیکھتے رہتے ہیں. اس آدمی کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے دین سیکھنا ہے, تو ریلز سے نہیں, مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں, یا کیا کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جائیں. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ تو ریلز کے اوپر دیکھتا ہے. تو جو دیکھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ, آپ ایک چیز کو بار بار کہیں اس کا ایفیکٹ تو آئے گا. بالکل آئے گا. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے گمراہی تو پھیلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, اگر کسی کا بچہ ایسے فتنوں میں ملوث ہو جائے تو فیملی کو کیا کرنا چاہیے بچانے کے لیے یا دور کرنے کے لیے؟ کوئی علاج ہے؟ نہیں, دیکھیں محبت صرف ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے. وہ بچہ اس وجہ سے گیا کہ والدین نے پہلے خبر نہیں لی اس کی. وہ نافرمان رہا ہوگا ضرور, اپنے والدین, ان کے والدین نے توجہ نہیں دی ہوگی, یا اگر توجہ دیتے ہوئے گمراہ ہو رہا ہے, ایسا بہت مشکل ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس بچے کو لے جایا جائے اس ماہر عالم دین کے پاس جو ان فتنوں سے اور اس کے طریقہ کار سے واقف ہو. ہمارے ساتھ 2 بزرگ اور تھے, حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی جو شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ کے, اور حضرت مولانا آصف محمود صاحب جو مسجد علی کے امام و خطیب ہیں. وہ دونوں بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے اس میں. تو یہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس لے جایا جائے, اور اس کے جو اشکال ہیں وہ سنیں ٹھنڈے دل سے, اور اس کو پھر سمجھائے, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے اگر اس فتنے پر جیسے ابھی آپ نے کیا تو کیا روک لگی ہے؟ اس کا اللہ کا فضل یہ ہے, رب کریم کا کروڑوں سجدے اس کی ذات عالی کو, کہ بہت بڑی تعداد میں مسلسل فون آ رہے ہیں. میں خود بھی گیا ہوں, اور وہاں اسی دن فوراً امیڈیٹلی جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا اور کیا نہیں ہے, تو ان لوگوں نے توبہ کی ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے. اگر یہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں فتنہ ایک بار میں ختم نہیں ہوتا, کبھی فتنہ ایک بار میں ختم نہیں ہوتا. تو آپ کی کیا تیاری ہے پھر؟ آپ کیا کریں گے آگے اگر یہ پھر دوبارہ سر اٹھاتے ہیں؟ یہ تو تمام علماء کی ذمہ داری ہے, اور علماء کی نہیں, علماء کی ذمہ داری تو ہے, لیکن جو مسجد کمیٹیاں ہیں ان لوگوں کا کردار بہت اچھا نہیں ہوتا اس باب میں. یہ ہمارے ٹاپک سے شاید الگ بات ہو, لیکن میں کہہ دیتا ہوں, مسجد کے اندر آپ امام کو تنخواہ دے رہے ہیں 10,000 15,000 12,000. نہیں, امام تو آج کل صرف امپلائی بن کے رہ گئے نا. نہیں, امام نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں, امام ہمارے مسجد کی جو کمیٹی منتظم ہوتی ہے وہ امام چاہتی ہی نہیں ہے. وہ تو صرف ایک امپلائی چاہتے ہیں. میں وہی چاہ رہا ہوں, صرف ایک امپلائی چاہتے ہیں کہ امپلائی آئے اپنا کام کرے,
تو یا آپ انہیں جو یہ ذمہ بتائیے، داری دی وہ پوری کریں بس. آپ یہ بتائیے کہ وہ صرف نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہے، وہ تو پوری کرتے ہیں وہ. آپ عجیب صورتحال یہ ہے، دل بڑا کیجئے، مسجدوں کے اندر کروڑوں روپے کے ماربل لگے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کی ٹائلس لگی ہوئی ہوتی ہیں، امام کی تنخواہ 10,000 کے پیسے نہیں ہے دینے کے لیے. آپ ذہنی فکری اعتبار سے اس کو فارغ کیجئے، وہ مطالعہ کرے اور سب کچھ کرے، اس کے بچے کی فیس نہیں جا رہی ہے، بہت سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ پریشان کن ہے. اس کا بھی باطل فرقوں کے پنپنے میں بنیادی کردار ہوتا ہے، مسجد کی کمیٹی کا جو یہ ناروا رویہ ہوتا ہے. اس پہ ہم بہت اچھا ایک پوڈ کاسٹ الگ سے کریں گے ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، کیا علماء اور یوتھ کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ بن گیا آج کل، جی، مطلب میں واقعی میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ لوگ بہت دور ہو گئے، کیا ریزن ہے اس کا؟ صحیح معلومات کا نہ ہونا. دور کی چیز جب ہوتی ہے آدمی اس کے بارے میں اندازے لگاتا ہے. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے نا، ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. حالانکہ ائمہ بالکل خون جگر کے ساتھ یہ سینچتے ہیں لوگوں کے ایمان اور عقائد کو. وہ منبر پر بڑی محنت کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں درس حدیث ان کا ہوتا ہے، وہ سمجھاتے ہیں، بڑی فکر مند ہوتے ہیں. لیکن لوگ بھی تہیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دینا. تو بہت سارے لوگوں کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم امام صاحب کے پاس گئے تو پتہ نہیں کیا بات ہوگی. اس کا آسان حل یہ ہے، آپ جیسے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں جو انجان ہوتی ہے، اجنبی جگہ ہوتی ہے، ایسی کوشش کر کے نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اماموں کے پاس جائیں، محبت کے ساتھ جائیں، ان سے معلوم کریں. یاد رکھو بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا، عبدالرشید صاحب جو ہیں اگر یہ واپس آتے ہیں اور علماؤں کے آگے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا کوئی گنجائش ہے؟ گنجائش نہیں، ساری گنجائش موجود ہے بھائی. ایک آدمی ساری زندگی اللہ کا انکار کرے، اس کا کفر کرے، اور وہ اخیر وقت میں کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تجھ سے توبہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اسلام میں تو اس قدر لچک ہے، آپ نے جو کچھ کرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں غلط نظریات آپ امت کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں یا اپنے ماننے والوں کو سکھا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بداحت کے ساتھ غلط ہے. عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، نقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. کوئی بھی عقل مند آدمی 10 منٹ سے زیادہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. وہ فوراً یا تو پریشان ہو جائے گا، یا جو اس کو مان رہا ہے اگر اس کو صحیح سمجھا دیا جائے تو عقلی دلیل بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ آئیں، استقبال ہے ان کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آ کر کہہ دیں کہ بھائی یہ سب چیزیں غلط تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، کیا دقت ہے اس کے اندر. آخر میں کیا پیغام دیں گے ہمارے پورے ملک کے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ آپ رات کو جاگنے میں نہ گزاریں. ہمارا نوجوان برباد ہوا پڑا ہے. اپنی زندگی کا مقصد کھانے کو نہ بنائیں. جتنے مسلمان علاقے ہیں، جتنے مسلم محلے ہیں، آپ جا کر دیکھیں اس کے اندر ہوٹلوں کی بھرمار ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی صرف کھانے کے لیے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا، یہ زہر قاتل ہے. فون، اس کا یوز اتنا نہ کریں. آپ یوز نہیں کر رہے ہیں اس کو، آپ کو یوز کیا جا رہا ہے. باطل نے ایسا آلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ اس کا یعنی بے مقصد استعمال کر رہے ہیں. لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں نشے کی طرح. اگر 10 منٹ فون نہ ملے پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں وہ. اور بلکہ میں تو ایک اخباری رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ایمس کے اندر غالباً ایک ڈپارٹمنٹ اسی کے لیے قائم کیا گیا ہے. اسکریننگ کی بیماری کیا ہو جاتی ہے تو ایسے ہو جاتی ہے. تو اس کو چھوڑ کر تعلیم کی طرف توجہ دیں، خدمت خلق کی طرف توجہ دیں، اپنا مستقبل کو سیٹ کریں کہ ہمیں صحت اور صحت کی طرف توجہ دیں. یہ 3 مشن ان کے ہوں گے. اور دین اسلام کو سیکھنے کی طرف توجہ دیں. یہ جتنے مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جانا چاہیے، ہر مسجد کے اندر انتظام کیا جانا چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر حالات بڑے خوبصورت ہو جائیں گے. یہ تھا پورا جو خریجی کا معاملہ تھا، کیسے عبدالرشید صاحب نے وہاں پہ اپنے کچھ لوگ بنائے جو ان کے پیروکار تھے، جن کے ماننے پہ چل رہے تھے. جب تک چیزیں ٹھیک تھیں، جب تک وہ اسلام کے قوانین کے اندر تھے، لیکن جہاں انہوں نے دعویٰ کیا خلافت کا، خلیفہ ہونے کا، اور سہارا لیا خوابوں کا، وہاں سے چیزیں خراب ہوئیں. اور ہمارے جتنے بھی ذمہ دار مفتی ہیں، علماء اکرام ہیں، انہوں نے جا کے ان کو روکا. ذمہ داری ہم سب کی بھی ہے، ان کی تو ہے ہی، لیکن ہم سب کی بھی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں،
کیا وہ جگہ صحیح ہے, کیا وہ کتاب صحیح ہے, کیا وہ انسان صحیح ہے, یہ ہمیں دیکھنا آج بہت ضروری ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ معاملہ کلیئر ہوا ہوگا, اور بہت سارے مدعوں پر ہم مفتی صاحب سے بات کرتے رہیں گے. مفتی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, میں آپ کا ایک بار پھر سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. اور بہت سارے مدعوں پہ آپ کو ایسے پوڈ کاسٹ دیکھنے کو ملیں گے. سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا.